बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं सादकाबाद या उस साइड के जो व्लॉग ना करूं, कच्चे के बारे में मैं बात मत करूं, क्योंकि मेरे बहुत से जो कोलीग्स हैं, मेरे दोस्त हैं, वो नाराज़ होते हैं क्योंकि मैंने बड़ा वक्त गुजारा जी रहीम यार ख़ान में। और पुलिस वाले ज़ाहिर है मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। कांस्टेबल्स शायद इतनी नहीं उनको तकलीफ़ होती जितने जो ये मेरे नारी भाई हैं उन्हें बड़ी तकलीफ़ होती है, और नूरियों को तो होनी होनी है। अच्छा नाजरीन, पिछली रात में जो सर्कल है, सादकाबाद सर्कल होता था, अब तो भोंग और सादकाबाद सर्कल, दो सर्कल हो गए हैं उस तहसील के, और थाने भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। नवाज़ाबाद भी अब थाना बन गया है। तो ये नवाज़ाबाद के पास डाकुओं ने सड़क पर दरख्त फेंक कर कारें रोकने की कोशिश की। कार वालों ने कार भगाने पर फायरिंग की डाकुओं ने, जिससे एक लड़का हमजा सरवर जहाँ बहक हो गया और 3 शदीद ज़ख्मी हो गए। फिर एक अगवा का वाक़या होता है जी, अहमदपुर लम्मा की हदूद से 2 मोटरसाइकिल छीने गए और डाकू शहबाजपुर खड़े होकर हवाई फायरिंग करते रहे और बंदा भी अगवा हो गया। और फिर हो गया कि जबकि नूर शाह माचका में रात डाकू सोलंगियों की एक बस्ती से माल मवेशी डकैती करके जाने लगे। फिर घर वालों की मज़ामत करने पर मंठार सोलंगी कत्ल और अब्दुल जब्बार शदीद ज़ख्मी हो गया। अच्छा नाज़रीन, इसके बारे में जब मैंने सारा देखा तो ये नवाज़ाबाद का जो एरिया है, ये दाऊ वाला नवाज़ाबाद और ये जो इस साइड पे रोड आती है उससे अक्सर ये वारदातें होती थी। उस पर गुड्डू से कश्मोर गुड्डू वाली रोड पे जब मेरी पोस्टिंग थी तो ऐसी वारदातें एक दो दफ़ा हुई। तो हमें पता नहीं चलता था वारदातें करने वाले कौन हैं। इंदड़ उस वक्त ये जो जमील इंदड़ वाले या बाकी जानू इंदड़ वाले, ये तो छोटे छोटे होंगे, इनके जो बड़े हैं और इनके कुछ बच्चे, ये जब जुआ छुआ खेलते थे तो ये बाहर आके फिर ट्रक लूटना, ख़ास तौर पे रात को लेट आवर्स में बसें नहीं रोकते थे, सिर्फ ट्रक लूटते थे। तो हमने फिर प्लान किया जी कि पता तो करें ये हैं कौन। ये बाद में पता चला कि इंदड़ और छांडी हैं। तो मैंने जो मेरे जवान थे उनको हमने ट्रेन किया और हर ट्रक पे हमने फिर 2-2 अपने जवान G3 और कलाशन के साथ बिठाने शुरू कर दिए। और वो जो टापा ऊपर होता है ट्रक वाला, उसमें वो बैठ जाते थे। सर्दियों की रातें होती थी और जब ये वहाँ दरख्त फेंक के लूटने की कोशिश करते थे तो हम ऊपर से, मैंने कहा हुआ है कि आपने वह ब्रस्ट मारना है, जो भी है बहरहाल उसे नहीं छोड़ना आपने। नाज़रीन, 2 दफ़ा हमने ऐसे किया और सब जानते हैं वहाँ के लोग कि जब वो बंदा मरा हुआ हमें मिला साइड पे पड़ा हुआ तो वो इंदड़ था। और उसके बाद ये वारदात नहीं हुई, वारदात बिल्कुल रुक गई। नाज़रीन, अब भी ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सूरत हाल जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस वक्त बड़ी गंभीर है जी सादकाबाद की। और जो मुलाजमीन हैं वो बाहर निकलने को तैयार नहीं है क्योंकि उनके अफसरान ही बाहर नहीं निकलते। मैं आपको बताता हूँ कि अब हो क्या रहा है वहाँ, जो मैंने वहाँ अंदर से खबरें ली हैं। नाज़रीन, यहाँ इन्होंने ये किया हुआ है कि सादकाबाद के लिए डेली रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट से, यानी लियाकतपुर तरंडे से लेके पूरा रहीम यार खान सर्कल, खानपुर सर्कल और इसके बाद जो ये वाला रहीम यार वो सर्कल, सादकाबाद सर्कल, ये जितने सर्कल हैं, सदर सर्कल 1 हो गया, लियाकतपुर 2 हो गया, खानपुर 3 हो गया, और उसके बाद आप देखें कि सादकाबाद और भोंग 3 सर्कल हो गए। तो 2 सर्कल तो वैसे अफेक्ट करते हैं, उन पे डाकू क्योंकि आते हैं तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। लेकिन बाकी जो 3 सर्कल हैं जिसमें रहीम यार खां, खानपुर और लियाकतपुर है, इसमें से फिर ये किया जाता है कि हर SHO 5 SHO साहबान ये ड्यूटी पे जाते हैं। अब इनके साथ 10 मुलाजिम जो हैं वो थाने के होते हैं, 5 मुलाजिम एलीट के होते हैं। अब मैं वो जगह का, मुझे वो जगह जो है मुझे उनका पता है कि किस किस जगह ये एम्बुश पॉइंट लगाते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बताऊंगा इसलिए कि फिर ये कहेंगे कि हमारी सिक्रेसी आउट हो गई। हालांकि वो जो प्रोफार्मा मेरे पास आया है वो ओपन प्रोफार्मा है, कोई सीक्रेट नहीं है, ये सबके पास प्रोफार्मा है। हो सकता है डाकू भाईजान साहबान के पास भी ये प्रोफार्मा मौजूद हो। और इसमें फिर ये इनकी ड्यूटियाँ होती हैं और SHO असर के वक्त यानी 6 बजे शाम से लेके अगले दिन सुबह तक, फजर की अजान तक ये वहीं बैठे रहते हैं। शदीद गर्मी, हब्स, और ये फिर छुपे हुए किसी कमाद में गाड़ियाँ इनकी खड़ी होती हैं, बैठे होते हैं। और लेकिन आप ये देख लें नाज़रीन कि ये बड़े अरसे से ये एम्बुश पॉइंट लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज तक एक एम्बुश नहीं हुआ। आप देख लेना कि कितने एम्बुश हुए,
پچھلی دفعہ وہ 13 بندے اغوا کر کے لے گئے، ان کے ناک کے سامنے سے لے گئے اور کسی نے روکا نہیں۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ ہمیشہ اس ایس ایچ او کو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ ایس ایچ او اپنے علاقے کی جس کا علاقہ اپنا ہو، یعنی وہ وہاں ایس ایچ او محنت کرے گا جس کا علاقہ اپنا ہو۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ترنڈا محمد پناہ کا جو ایس ایچ او ہے اسے بھونگ کے بارے میں کیا پتا، وہ بھونگ تو کبھی لگا نہیں ہے، وہ احمد پور لمحے تو کبھی لگا نہیں ہے۔ تو یہ جو بھونگ پہ آپ نے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں سارے بھونگ بارڈر پہ بنائے ہوئے ہیں، تو جب وہ ایس ایچ او کبھی رہا نہیں، کوئی ملازم وہاں رہا نہیں، کیونکہ موسٹلی یہی دیکھا ہے کہ ملازمین اپنے اپنے سرکل میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ جو صدر سرکل میں لگے ہوئے ہیں بڑے عرصے سے صدر سرکل میں لگے ہوئے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ دیہاتی تھانوں سے وہ شہری میں آ جاتے ہیں، شہری سے دیہاتی میں چلے جاتے ہیں۔ یہی خانپور کا حال ہے، یہی لیاقت پور کا حال ہے، ریکارڈ نکلوا لیں آپ کہ جو ایکسپرٹ ہیں وہ وہی ہیں۔ اسی طرح ایس ایچ اوز کا ہے کہ ایس ایچ او فلاں صاحب جو ہیں ایکسپرٹ ہیں جی اتنے عرصے سے، تو پھر وہیں لگ رہے ہیں، کبھی احمد پور لمحہ، کبھی وہ لگ جاتے ہیں جی بھونگ، کبھی وہ لگ جاتے ہیں کوٹ سبزل۔ وہ اسی طرح ان کا ایک سرکل بنا ہوا ہے کیونکہ وہ ایکسپرٹ ہیں اور ان کے بغیر پھر جو ڈی پی اوز ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سوچ ہے ان کی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کوئی شخص بھی ہو اگر وہ چلا جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی ضلع اور تھانے چلتے رہتے ہیں۔ اچھا ایک چھوٹا سا جو واقعہ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جب انٹروگیشن ہوئی، ناظرین میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ ایک علی گجر اور اس کے ساتھ ایک اور شخص اغوا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ میں ایک پاک فوج کا جوان بھی تھا جو اغوا کر کے لے گئے، بعد میں ڈاکو نے چھوڑ دیا۔ تو اب دوں والا جو سی پیک ہے اس کے پاس ایک برج ہے، میں نے نہیں دیکھا، تو وہاں پولیس کا ناکہ تھا اور اس ناکے پہ موجود تھا جی شیدانی کا ایس ایچ او کیسر لاشاری وہاں موجود تھا۔ اب یہ جو ڈاکو ہیں لے کے جا رہے تھے فوجی کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی، تو فوجی نے کہا انہیں کہ میں نے سوچا دل میں کہ اب فوج کھڑے ہیں، پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں، اب ان کا مقابلہ ہوگا، میں دیکھتے ہیں ہمیں کیسے لے کے جاتا ہے۔ ناظرین اس وقت فوجی صاحب کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ وہاں سے گزرا اور ڈاکو نے بھی ہاتھ ہلایا تو پولیس کے اس ایس ایچ او نے بھی ہاتھ ہلا دیا اور وہ گزر گیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس آیا اور اس کی انٹروگیشن کی گئی اس فوجی صاحب کی، تو اس انٹروگیشن میں جب اس نے انکشاف کیا تو پھر اس ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ یہ حالات ہیں، مجھے بتائیں، یہ ساری رات وہاں بیٹھتے ہیں، کسی میں ہمت نہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو امبچ کر سکے، وہ سامنے گزر جائیں، یہ نہیں روکیں گے۔ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں کے جو ایس ایچ اوز ہیں میری اطلاع کے مطابق مبینہ طور پہ وہ ایس ایچ او رات کو ڈیروں پہ جا کے بیٹھتے ہیں۔ وہ جتنے ایس ایچ او جنہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے، مثلا بھونگ کا ایس ایچ او ہے اس نے چیک کرنا ہوتا ہے، احمد پور لمحے کا ایس ایچ او ہے اس نے چیک کرنا ہوتا ہے، ڈی ایس پی ہے چیک کرنا ہے اس نے، اے ایس پی ہے چیک کرنا ہے، پھر ڈی پی او صاحب نے ان کو چیک کرنا ہے، لیکن کوئی چیک نہیں کر رہا سوائے کانسٹیبلز کے۔ وہ بیچارے ایلیٹ کے کچھ جوان ہیں جو باہر نکل کے گشت کر لیں، باقی کوئی نہیں کر رہا۔ یہ ان کے پوائنٹ ہیں، اس پوائنٹ سے وہ ایک انچ نہیں ہلتے۔ اور اگر کسی کو شک ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کی سی ڈی آرز نکلوا لیں، ان کی لوکیشنز کا پتہ کر لیں۔ تمام ایس ایچ اوز کو کہیں کہ اپنے موبائل فون آن رکھیں، ڈی ایس پی اور اے ایس پی کو کہیں اپنے موبائل آن رکھیں، ڈی پی او بھی اپنا موبائل آن رکھے، تو پھر آپ چیک کر لیں ان کو کہ کیا ان کی لوکیشنز کدھر ہیں، یہ ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے موبائل بعد میں دے کے اپنی گاڑی کو کانسٹیبلز کو دے کے ادھر ادھر بھیج دیں، لیکن بہت سی اطلاعات مجھ تک آتی ہیں جہاں یہ بیٹھ کے ایس ایچ او صاحبان پارٹی وارٹیاں کرتے ہیں شام کو اور کوئی نہیں جاتا گشت پہ۔ وہی لوگ ہیں جو 5 ایس ایچ اوز بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کی ذمہ داری ہے، اور پھر لٹ پڑی ہوئی ہے اور سب لٹے جا رہے ہیں۔ میں پھر ایک دفعہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جی میں اس پہ ولاگ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دل جلتا ہے یار جب میں دیکھتا ہوں ان کی غلط حرکتیں، ان کی غلط پالیسیاں۔ وہ ایک پالیسی ہے ہی نہیں، کوئی ایک پالیسی بنا دو نا یار کہ جی یہ ہم نے سردیوں میں کچے میں یہ کرنا ہے، گرمیوں میں یہ کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے۔ ہر آنے والا ڈی پی او اس کی اپنی سوچ ہے، رضوان صاحب کی اپنی سوچ ہے، جو موجودہ سمو صاحب ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، موجودہ ایس ایچ اوز کی اپنی سوچ ہے، ڈی ایس پی جو اے ایس پی بیٹھے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، نہ تجربہ کاری ہے، پتہ ہے نہیں، علاقے سے واقفیت ہے نہیں۔ وہ جو لوگ علاقے کے واقف ہیں اب وہ مزے کر رہے ہیں، یا پھر یہی ہے کہ جو ان کے لوگ ہیں جو ان کے مخبر ہیں ان کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور یہ ہوتا رہے گا جب تک پراپر پلاننگ نہیں ہوگی، جب تک آپ اگریسو نہیں ہوں گے۔ آپ ڈیفینسو ہیں، آپ نے امبش پوائنٹ لگائے ہوئے ہیں، آپ نے کتنے اگریسو ریڈ کیے ہیں، آپ نے کب کہاں ان کو پکڑا ہے۔
چند کانٹوٹوں کو آپ پکڑ لیتے ہیں, تصویریں لگا دیتے ہیں یا کچھ پیش ہو جاتے ہیں, پیش ہونے کے بعد وہ بھی ایک علیحدہ کہانی ہے کہ پیش ہونے کے بعد آپ ان کی کتنی رعایتیں کرتے ہیں, اور اس وعدے پہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بندے پکڑوائیں گے. اب وہ آپ سے گنے بھی لے جائیں گے, آپ سے پیسے بھی لیں گے, پکڑوانا انہوں نے کسی کو نہیں ہے. وہ دیکھ چکے ہیں انجام مخبروں کا, آپ کے سامنے ہے. وہ لونڈ کا کیا انجام ہوا جس نے شاید لونڈ کو مارا, پھر وہ جو تھا دوسرا چانڈی اس کا کیا انجام ہوا, اس کے فیملی کا کیا انجام ہوا. تو اس وقت صورتحال ناظرین یہ ہے کہ ڈاکو جو ہیں انہوں نے مسلسل ہماری پولیس کو زیر کیا ہوا ہے. یہ بالکل اگریسو نہیں ہو رہے, یہ آگے نہیں جا رہے, اور ان کا یہی حال رہا تو پھر صادق آباد اور بونگ یہ سارا ایریا ہے, ان کے لوگوں کا اللہ ہی حافظ ہے. آپ کو خود ہتھیار اٹھانے پڑیں گے, اور جو کریں گے پھر آپ خود ہی کریں گے, ان کے بس کی کوئی بات نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ.